اگر آسام میں NRC کا موضوع 50 سال سے زندہ نہ ہوتا تو آسام کے خاص طریقے پر مسلمان اپنے ثبوت کو مہیا نہیں کر سکتے تھے۔ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، لیکن یہ تلوار آسامیوں کے اوپر لٹکتی رہی اور ہر آسامی جو کچھ کر سکتا تھا اس نے اپنے ثبوت فراہم کرنے کے لیے کوشش کی، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی کے نتیجے میں فرقہ پرست طاقتیں یہ سمجھتی تھیں کہ 40، 50، 60 لاکھ مسلمانوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہندوستان میں بسنے والے ہر آدمی کو، چاہے وہ کہیں بھی بستا ہے، اس کو اپنے ثبوت کو فراہم کرنا چاہیے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنا نام اگر 10 جگہ ہے تو 10 جگہ اس کی اسپیلنگ صحیح کرانی چاہیے۔ باپ کا نام اگر 10 جگہ ہے تو ہر جگہ اس کی ایک ہی اسپیلنگ ہونی چاہیے۔ ماں کے نام کی ایک ہی اسپیلنگ ہونی چاہیے۔ اس میں اختلاف آسام میں بڑی مشکلات کا سبب بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ میں مسلمانوں کو ایک اور بات کہتا ہوں جو شریعت اور مذہبی بھی ہے اور انسانی بھی ہے، کہ آسام میں ہمیں بڑی مشکل پیش آئی ہے لڑکیوں کو حق شہریت دلانے کے اندر۔ یہ مسلمان کی بدبختی ہے کہ وہ خدائی قانون کو نہیں مانتا، اپنی زمین، جائیداد، مکانات میں لڑکیوں کا نام نہیں آتا، عام طریقے پر صرف لڑکوں کا نام آتا ہے اور تقسیم کر دیتا ہے۔ اس چیز نے بہت مسائل پیدا کیے ہیں اور لڑکیوں کی زندگی تباہ ہونے کی کگر پر پہنچ گئی۔ انہیں یہ ثابت کرنا کہ ہمارا باپ فلاں آدمی ہے بڑا مشکل ہے۔ کاغذات میں، زمین جائیداد میں، مکانات میں کہیں ولدیت کسی باپ کے ساتھ ان کی ایسی نہیں ہے جس کو گورنمنٹ قبول کر لے۔ سبب اس کا کیا ہے؟ اگر وہ اپنی جائیداد کی تقسیم میں لڑکیوں کو حصہ دیتے شریعت کے مطابق تو ان کی بچیوں کی ولدیت ثابت ہو جاتی، لیکن نہیں ہو پا رہی ہے ثابت۔ یہ جو 5-6 لاکھ مسلمان بچے ہیں ان کے اندر اس طریقے کی بھی صورت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یکے بعد دیگرے کہیں سے کوئی مدد نہیں حاصل ہوئی۔ ہم یہ چیز لڑتے رہے کانگریس کی گورنمنٹ کے اندر بھی، بلکہ یہ موضوع تو تقریباً 50-60 سال سے چل رہا ہے۔ اس میں حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیش تھے۔ جب فخر الدین علی احمد صاحب آسام سے مرکز میں دلی میں آئے بھی نہیں تھے، وہ آسام ہی میں رہتے تھے، اس وقت سے جمعیت علماء اس میں لگی ہوئی ہے۔ ایک بڑی مشکل پیش آئی ملک کی آزادی کے بعد، جس طرح تبادلہ آبادی ہمارے یہاں اثر انداز ہوا پاکستان کے سلسلے میں، کہ کون سا مغربی پاکستان کے اندر تبادلہ آبادی میں لوگ گئے اور بے شمار قتل ہوئے، یہاں بھی قتل ہوئے اور وہاں بھی قتل ہوئے۔ اسی طریقے کے اوپر تبادلہ آبادی مشرقی پاکستان کے اندر بھی ہوا، لیکن یہ عجیب خدا کی قدرت ہے کہ وہاں
نہرو اور لیاقت ایک پیکٹ ہوا ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوا، مغربی پاکستان میں نہیں ہوا، جس کی روح سے سن 50 سے لے کر سن 54 تک جو آدمی ادھر سے ادھر چلا گیا، اسے اگر وہ چاہتا ہے ادھر آنا تو ادھر آ سکتا ہے، ادھر سے آیا ہوا آدمی اگر ادھر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ یہ نہرو اور لیاقت پیکٹ ہے۔ وہ لوگ جو ملک کی آزادی کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ادھر چلے گئے تھے فسادات کے رونما ہونے کی وجہ سے، جب نہرو چلے گئے، ادھر سن 51 کی مردم شماری ہو گئی، اس میں ان کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد نہرو اور لیاقت پیکٹ ہوا، اس پیکٹ میں ان کو آنے کا اختیار ہو گیا، وہ وہاں سے یہاں چلے آئے جو ان کا اصل وطن تھا۔ اب جب سن 61 کے اندر دوبارہ مردم شماری ہوئی تو لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمان زیادہ ہو گئے۔ یہ ایک قانونی چیز تھی، غیر قانونی چیز نہیں تھی، کہ دو حکومتوں کا پیکٹ تھا۔ اس پیکٹ کے نتیجے میں یہ آئے، اس وقت فرقہ پرست طاقتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مشرقی پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہاں حقوق نہیں ملنے چاہیے۔ اس کے بعد ایک وقت پیش آیا جس کے اندر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا گیا اور سقوط پاکستان ہوا، بنگلہ دیش کا وجود آ گیا۔ اس بمباری کے اندر جو در حقیقت بنیاد اس کی ہندوستان میں تھی، بے شمار لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگے۔ تو پھر سن 86 کے اندر راجیو گاندھی برسر اقتدار آئے، انہوں نے ساری آسام کی یہاں تک کہ بی جے پی سن 85 کے اندر یہ فیصلہ کیا بیٹھ کر کے کہ سارے ہندوستان کے اندر سن 51 بنیاد ہے ہندوستانی ہونے کی، لیکن آسام کے ان حالات کی بنیاد کے اوپر جو پہلے نہرو لیاقت پیکٹ کے نتیجے میں ہوا اور پھر اس کے بعد سقوط مشرقی پاکستان کی بنیاد پر ہوا، آسام کی حقوق شہریت کے لیے بنیاد سن 1971 کی مردم شماری ہوگی، اور ساری سیاسی پارٹیوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، اور اسی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ایک تجویز پیش کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ لیکن ہم نے کیس کو لڑا اور الحمدللہ اس کیس کے نتیجے کے اندر بہت کم تعداد رہ گئی، کل 9-10 لاکھ آدمی رہ گئے، جن کے اندر ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے اور ایک تعداد مسلمانوں کی ہے جو 5-6 لاکھ کی قریب ہے، صحیح طریقے پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اگرچہ خطرات پہلے سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو مرکز بنائے ہیں جہاں یہ لوگ اپنے ثبوت اور بنیادوں کو لے جا کر کھڑے ہوں گے کہ ہم ہندوستانی ہیں، وہ 100 کے قریب جگہ انہوں نے بنائی ہے جہاں کوئی جج بیٹھا ہوا نہیں ہے، بلکہ بی جے پی نے اپنے لوگوں کو، کسی اسکول کا ماسٹر ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، کوئی ملازم ہے، ان کو بیٹھا دیا ہے اور وہ کسی طرح سے قبول نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کاغذات دیے اور یہ کہا کہ جمعے کا دن ہے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، آپ ان کاغذات کو قبول کریں۔ اتنا غصہ آیا کہ اس نے پولیس سے کہہ کر کے پکڑوا کر اس کے نام کو ڈی ووٹر لسٹ میں رکھوا کر کے جیل بھیجوا دیا، صرف اتنا کہنے کے اوپر کہ جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ جمعیت علماء آج بھی وہاں لڑ رہی ہے۔ ہم نے اس طرح کے وکلاء کی ایک ٹیم بنائی ہے جو جگہ جگہ اس سلسلے کے اندر کام کریں گے،
ہمیں اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ جب ہم ان پرانے حالات کے اندر جن کی تصویر میں سمجھتا ہوں انتہائی خراب اور فرقہ پرستی کی بنیاد ہے، ہمیں اللہ نے وہاں کامیابی دی ہے، انشاءاللہ ان 5-6 لاکھ کے اندر بھی آدھے سے زیادہ افراد کے ثبوتوں کو قبول کر لینا چاہیے انشاءاللہ۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس تمام صورتحال کو جو کچھ ہوا ہے، ہم اپنے ہوم منسٹر کے اس نظریے کی بنیاد سمجھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے ہندوستان کی ہر اقلیت کے بارے میں نام لے کر کہا ہے جو قابل ذکر تھیں کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہیں مسلمان کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسام میں جو کچھ ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور ہوم منسٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جس تصویر کو پیش کیا ہے، وہ تصویر بھی قابل مذمت ہے۔ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کی تجاویز اخبارات میں چھپ چکی ہیں، پورے صفحے کے اندر چھپی ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی خراب چیز ہے۔ اگر بالفرض و تقدیر NRC بنگال میں ہوتی ہے، اگر بالفرض و تقدیر NRC پورے ملک میں ہوتی ہے، جس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پر قابو پا سکے گی، لیکن مان لیجئے اگر بالفرض و تقدیر ہوتی ہے تو ہر انسان کو اسی تصویر کے اندر دیکھنا چاہیے جس تصویر کو ہندوستان کا ہوم منسٹر پیش کر رہا ہے، جو یقیناً ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے۔ لیکن ہر ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے، ہم اس مسئلے کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہنا چاہتے۔ میں اس سلسلے کے اندر صحیح تصویر لے کر آیا ہوں کہ اصل مسئلہ کب سے اٹھا اور اس کے اندر کیا کیا پریورتن ہوئے، جمعیت علماء نے کیا کیا کوششیں کی ہیں۔ یہ ہے جو میں مولانا قاسم رسول الیاس صاحب کو دے کر کے جاؤں گا، وہ اردو میں ہے 2-3 صفحے کے اوپر، وہ ہر پڑھنے والے کو صحیح تصویر دے گا کہ کیا تھا، کیا کیا اس کے اندر پریورتن ہوئے اور کس صورت کے اندر ہم آخر تک پہنچے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز، مسئلہ ختم نہیں ہوا، ایڈوکیٹ صاحب جانتے ہوں گے، مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ جو تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ تلوار آج بھی لٹکی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے اندر سن 12 میں ایک دعویٰ دائر کیا گیا تھا جس میں آسام سملیٹا مہا سنگھ، یہ ایک جماعت ہے جو آسام کے اندر آگے تھی اور لوگ اس کے پیچھے تھے، جنہوں نے کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس طرح سارے ہندوستان میں سن 51 ہندوستانی ہونے کی دلیل ہے، آسام کے اندر بھی پورے ہندوستان کے مطابق سن 1951 ہی کو شہریت کی بنیاد بنایا جائے۔ وہ کورٹ کے اندر موجود ہے اور قانونی بینچ کے اندر 5 نفری بینچ کے اندر ہے، لیکن وہ ابھی دبا ہوا ہے۔ ان طاقتوں کو اس کا انتظار ہے کہ کب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ان کی مرضی کے مطابق بنتا ہے تاکہ اس مقدمے کو اس عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ میں کہتا ہوں چاہے آسام کی موجودہ حکومت ہو، چاہے مرکزی حکومت ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر جو در حقیقت
مسلمانوں کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے جو مسلمان کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، اسی ملک کا ہے۔ دنیا کے ملکوں کے اندر باہر کے مسلمان ملتے ہیں، آپ برطانیہ میں جائیے، امریکہ میں جائیے، فرانس میں جائیے، آپ کو ساری دنیا کے مسلمان ملیں گے، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو مسلمان ہے وہ کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے۔ اگر ٹھاکر ہندو ہے تو ٹھاکر مسلمان بھی ہے، اگر برہمن ہندو ہے تو کشمیر میں برہمن مسلمان بھی ہے، اسی طرح راجپوت ہے، گوجر ہے، ہر وہ برادری جو ہندو ہے ہر برادری مسلمان بھی ہے۔ مسلمان کہیں باہر سے نہیں آیا ہوا ہے، لیکن مذہب کی بنیاد پر، صرف اور صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی کو حق شہریت دینا، اور چونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے باپ دادا یہاں کے پیدا ہوئے ہیں، اس کی برادری یہاں کی برادری ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنا مذہبی اسلام قبول کیا اس لیے اسے رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی گھناؤنی چیز ہے، فرقہ پرستی کی ذہنیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم نہیں، میرے ساتھ بے شمار ہندو اس کے مخالف ہیں، کرسچن اس کے مخالف ہیں، سکھ اس کے مخالف ہیں، لیکن ہے ایک طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آج وہ جو جی چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز خراب ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو خاص طریقے کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمان کے علاوہ ہر ایک کو قانونی مدد دی جائے گی۔ اگر نہ دینے کے سلسلے میں کسی کا ذکر نہیں ہے تو وہ صرف مسلمان ہے، اس کو دی نہیں جائے گی۔ یہ چیز ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کریں، اور یہ بنیاد بہت بڑی بنیاد ہے۔ ہر جگہ ایک ہی نام ماں باپ کا، اولاد کا اور اپنا، اگر اس کے اندر تخلف ہوگا کہیں اور اسپیلنگ کی غلطی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی قبول بھی کر لے، لیکن ایک تعداد فرقہ پرستوں کی ایسی بھی ہوگی جو کسی طرح اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جو تجربہ ہمیں آسام میں ہو چکا ہے، ہم پورے ہندوستان کے بسنے والوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے ہم نے یہ بات آپ سے کہی ہے۔ میں 20 اس کے لایا ہوں فوٹو، اور میں قاسم رسول الیاس صاحب کو دے کر جاؤں گا۔ اگر اس موضوع سے کسی کو دلچسپی ہے تو وہ اس چیز کو پیش کریں۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر ایک خادم جماعت ہے، ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ الحمدللہ ہندوستان اور دلی کے بڑے بڑے وکلاء کو ہم نے اس سلسلے کے اندر ان کی خدمات لی ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنا چاہیے کہ ایسے بڑے بڑے وکلاء جو ایک ایک پیشی کے اندر 15 لاکھ روپے لیتے ہیں، انہوں نے جمعیت علماء کے موقف کو سمجھا کہ ہم مدد کر رہے ہیں، ہندو کی بھی مسلمان کی بھی، اس لیے انہوں نے ہم سے کبھی مطالبہ، ہم نے مٹھی بند کر کے جو دے دیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، انسانیت کی خدمت کی بہت بڑی چیز ہے۔ جمعیت علماء نے جو کچھ کیا وہ صرف مسلمان کے ساتھ نہیں کیا۔ اگر ہم نے ڈی ووٹر لسٹ کے مقدمات کو لڑایا سینکڑوں کی تعداد میں، تو الحمدللہ اس میں ہزاروں غیر مسلم ہیں جن کے مقدمات کو لڑا کر ان کو ڈی ووٹر لسٹ سے آزاد کرا کے ان کو جیل خانوں سے باہر کیا، اور ہزاروں اس کے اندر مسلمان بھی ہیں۔ وہ عورتیں 48,000 عورتیں، 48 لاکھ عورتیں جن کو جو گاؤں کے شادی شدہ ان کی اولاد بھی ہے،
ان کے اندر تقریباً 22 لاکھ ہندو اور 25 لاکھ عورتیں تھیں، 26 لاکھ مسلمان۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کے مقدمے کو لڑایا، اور میں تو چیف جسٹس کو میرے دل سے تو دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کے اندر 100% نہیں، 101% فیصلہ ہمارے حق میں دیا، یعنی 48 لاکھ عورتوں کے حق میں دیا۔ اس سے تو ان کی زندگی گویا کہ جو ڈوب رہی تھی وہ پانی سے باہر آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہم آئندہ بھی یہ کام کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو جو جہاں بھی ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، چاہے وہ مدرس ہے مدرسے کا، یا کسی اسکول کا ٹیچر ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو اپنے اپنے علاقے کے اندر، اپنے سرکل کے اندر کام کرنا چاہیے، اور یہ باتیں بتانی چاہیے کہ لڑکیوں کا نام اپنے ساتھ ولدیت کے اندر جمع کریں، چاہے ایک بالشت زمین دے کر کے یا ایک گھر کی کوٹری دے کر کے کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شریعت کے حق کے مطابق اپنے وارث کو وارث بنانا چاہیے۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وارث نہیں بنائے گا آدمی تو کل قیامت کے دن جو ہوگا ہوگا، لیکن اس دنیا میں اس کی اولاد کبھی اس کے لیے کلمہ خیر نہیں کہے گی، مصیبت کا شکار ہو کر کے۔ اس لیے اپنی دنیا کو بھی آباد کیجیے، اپنی آخرت کو بھی۔ خدا را اپنی بچیوں کو قانونی طور پر جائیداد میں، مال میں حق دے کر اس کو قانونی شکل دلوائیے، تاکہ کل کو وہ بچیاں اس کو سند بنا کر کے اپنی ولدیت کو ثابت کر سکیں، ورنہ بچیوں کے لیے بڑا برا وقت آئے گا۔ میں قاسم رسول الیاس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعتیں اپنے واجبات کو ادا کر سکیں، تاکہ انشاءاللہ یہ ملک اور قوم کی پوری خدمت ہو سکے۔ میں یہ بات اور کہتا چلتا ہوں، اور مجھے کہنا چاہیے کہ ہوم منسٹر کا آخری بیان اس سلسلے کے اندر، جس میں مسلمان کا نام نہیں تھا، یہ کلکتے کی تقریر کے اندر آیا ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنے کچھ احباب سے جو RSS کے بنیادی لوگ ہیں، میری ان سے بات چیت ہوئی، اور میں نے یہ بات کہی کہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، خاص طریقے پر اگر وہ منسٹر ہے، اگر کوئی شخص اسمبلی کا ممبر یا پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے، وہ اس طرح کی واہیات باتیں کہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کی طرف توجہ نہ کرے، لیکن پارلیمنٹ کا ممبر ہو کر کے جو حلف لیتا ہے اس دستور کے اوپر عمل کرنے کی جو ہندوستان کا سیکولر دستور ہے، اور وہ کل کو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کسی ایک 20 کروڑ کی اقلیت کو ہندوستان کی نیشنلٹی کا حق نہیں دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان حلف اٹھائے ہوئے کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ اس کے اوپر ایک ایسا الزام ہے جس کو اسے صاف کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے پھر ان کا بیان اس طریقے کا نہیں آیا ہے۔ خدا کرے ہماری یہ گویا کہ ایک طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ کامیاب ہو سکے، نظریات کی تبدیلی ہو سکے، عوام کے سامنے وہ ان چیزوں کو پیش نہ کریں جو چیزیں دستور کے خلاف ہیں، تاکہ اس ملک کے اندر بھائی چارگی، پیار و محبت، سیکولر بنیادوں کے اوپر حکومت چلے۔ اللہ ہماری پیار و محبت کی پرانی روایات کو قائم فرمائے، اور ملک کے اندر امن و آشتی اور پیار و محبت کو پروان چڑھائے، اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اللہ انہیں خائب و خاسر و ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔